بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذی الحج کی 8ویں رات ایک خواب دیکھا جس میں کہنے والا کہہ رہا ہے، بے شک اللہ تمہیں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ آپ صبح سے شام تک اس بارے میں غور فرماتے رہے کہ یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے یا یہ شیطان کی جانب سے۔ اسی لیے 8 ذی الحج کا نام یوم تحریرہ رکھا گیا ہے۔ 9ویں رات پھر وہی خواب دیکھا اور صبح یقین کر لیا کہ یہ حکم اللہ کی طرف سے ہے، اسی لیے 9 ذی الحج کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ 10ویں رات پھر وہی خواب دیکھنے کے بعد آپ نے صبح اس خواب پر عمل کرنے کا پکا ارادہ فرما لیا، جس کی وجہ سے 10 ذی الحج کو یوم نحر یعنی ذبح کا دن کہا جاتا ہے۔ اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے بیٹے کی قربانی کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، جن کی عمر اس وقت 7 سال تھی، لے کر چلے، شیطان ان کی جان پہچان والے ایک شخص کی صورت میں ظاہر ہوا اور پوچھنے لگا، اے ابراہیم، کہاں کا ارادہ ہے؟ آپ نے جواب دیا، ایک کام سے جا رہا ہوں۔ اس نے پوچھا، کیا آپ اسماعیل کو ذبح کرنے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم نے کسی باپ کو دیکھا ہے اپنے بیٹے کو ذبح کرتے ہوئے؟ شیطان بولا، جی ہاں، آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ کیا آپ اس کام کے لیے چل رہے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر اللہ نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے تو میں اس پر فرما برداری کروں گا۔ یہاں سے مایوس ہو کر شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی امی جان حضرت حاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور ان سے پوچھا، ابراہیم آپ کے بیٹے کو کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ حضرت حاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ اپنے ایک کام سے جا رہے ہیں۔ شیطان نے کہا، وہ انہیں ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ حضرت حاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا تم نے کبھی کسی باپ کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ شیطان نے کہا، وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے اس بات کا حکم دیا ہے۔ یہ سن کر حضرت حاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اگر ایسا ہے تو انہیں اللہ پاک کی فرما برداری کر کے بہت اچھا کیا۔ اس کے بعد شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا اور ان سے بھی اسی طرح سے بہکانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ اگر میرے ابو جان اللہ کے حکم پر مجھے ذبح کرنے لے جا رہے ہیں تو بہت اچھا کر رہے ہیں۔ شیطان باپ بیٹے کو بہکانے میں ناکام ہوا اور جمرے کے پاس آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے 7 کنکریاں ماریں۔ کنکریاں مارنے پر شیطان آپ کے راستے سے ہٹ گیا۔ یہاں سے ناکام ہو کر شیطان دوسرے جمرے پر گیا۔ فرشتے نے دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، اسے ماریے۔ آپ نے اسے 7 کنکریاں ماریں تو اس نے راستہ چھوڑ دیا۔ اب شیطان تیسرے جمرے کے پاس پہنچا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتے کے کہنے پر ایک بار پھر 7 کنکریاں ماریں تو شیطان نے راستہ چھوڑ دیا۔ شیطان کو 3 مقامات پر کنکریاں مارنے کی یاد باقی رہ گئی ہے اور آج بھی حاجی ان تینوں جگہوں پر کنکریاں مارتے ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کوہ صبر پر لے کر پہنچے تو اللہ کے حکم کی خبر دی، جس کا ذکر قرآن کریم میں ان الفاظ سے ہے۔ ترجمہ، اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا، میں تجھے ذبح کرتا ہوں، اب تو بتا تیری کیا رائے ہے؟ فرما بردار بیٹے نے یہ سن کر جواب دیا، ترجمہ، اے میرے باپ، کیجیے اس بات کا آپ کو حکم ہوتا ہے۔ خدا نے چاہا تو قریب کر کے آپ مجھے ذبح پائیں گے۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد محترم سے مزید عرض کی، ابو جان، ذبح کرنے سے پہلے مجھے رسیوں سے مضبوط باندھ دیجیے تاکہ میں ہل نہ سکوں، کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرے ثواب میں کمی نہ رہ جائے اور میرے خون کے چھینٹے سے اپنے کپڑے بچا کر
رکھیے تاکہ میری امی جان غمگین نہ ہوں۔ چھری خوب تیز کر لیجیے تاکہ گلے پر اچھی طرح چل جائے، کیونکہ موت بہت سخت ہوتی ہے۔ آپ مجھے ذبح کرنے کے لیے پیشانی کے بل لٹا دیجیے تاکہ باقی نظر میرے چہرے پر نہ پھرے، اور جب آپ میری امی جان کے پاس آئیں تو انہیں میرا سلام پہنچا دیجیے گا۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو میری قمیص انہیں دے دیجیے، اس سے انہیں تسلی ہوگی اور صبر آ جائے گا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے بیٹے، تم اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے میرے مددگار ثابت ہو رہے ہو۔ پھر اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، ان کو اس کی طرح باندھ دیا، اپنی چھری تیز کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹا دیا، ان کے چہرے سے نظر ہٹا لی اور ان کے گلے پہ چھری چلا، لیکن چھری نے اپنا کام نہ کیا، یعنی گلا نہ کٹا۔ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی۔ ترجمہ: اور ہم نے اسے ندا فرمایا کہ اے ابراہیم، بے شک تو نے خواب سچ کر دیا، ہم ایسا ہی صلہ دیکھتے ہیں ناکون کو، بے شک یہ رشوں جہاں تھی اور تم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے فدیہ میں دے کر اسے بچا لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے زمین پر لٹا دیا تو اللہ کے حکم سے حضرت جبریل علیہ السلام بطور فدا جنت سے ایک مینڈا لیے تشریف لائے اور دور سے اونچی آواز میں فرمایا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ آواز سنی تو آپ نے سر آسمان کی طرف اٹھایا اور جان گئے کہ اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائش کا وقت گزر چکا ہے اور بیٹے کی جگہ فدیہ میں مینڈا بھیجا گیا ہے، لہٰذا خوش ہو کر فرمایا، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ سنا تو فرمایا، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کے بعد ان تینوں پاک حضرت کی ان مبارک الفاظ کی ادائیگی کی سنت قیامت تک لیے جاری و ساری ہوگی۔ لہٰذا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور چینل لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تو اس ویڈیو کو یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔